بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ آج بڑی اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ بات یہ کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا مقلد تھے؟ اگر مقلد تھے تو کون سے امام کی آپ تقلید کرتے تھے؟ کیونکہ کئی لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنبلی نہیں تھے یا مقلد نہیں تھے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تبارک و تعالی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کون سے مسلک سے ان کا تعلق تھا اور وہ آیا مقلد تھے یا نہیں۔ تو آئیے سماعت کیجئے۔ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا شیخ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد تھے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فقہ کے مطابق اجتہاد کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجتہد فی المذہب تھے، اور مجتہد فی المذہب جو ہوتا ہے وہ کسی مجتہد مطلق کا مقلد ہی ہوا کرتا ہے۔ آپ کے حامل المذہب ہونے کی تصریح بڑے بڑے آئمہ اور محدثین نے کی ہے۔ امام ذہبی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی آپ کے حنبلی ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنبلی تھے۔ صرف غوث پاک ہی نہیں بلکہ آپ کی جو اولاد ہیں وہ بھی حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بیٹے عبد الرزاق بن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عبد الرزاق بن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنبلی المذہب تھے۔ اسی طرح بہت سے آئمہ اعظام نے بھی آپ کو حنبلی لکھا ہے۔ چنانچہ صاحب بہجت الاسرار نے بھی آپ کے حنبلی ہونے کی صراحت کی ہے۔ اسی طرح شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زبدۃ الاثار میں آپ کے حنبلی ہونے کی جو ہے وہ تصریح فرمائی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ مشہور ہے کہ آپ حنبلی مذہب پر تھے، اور بغداد میں اکثر جو علماء تھے وہ حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں رہتے تھے، لہذا آپ کی تعلیمات کا زیادہ اثر بغداد میں ہوا۔ اسی طرح غیر مقلدین کی جو امام ہیں نواب صدیق حسن خان قنوجی، ان کی کتاب التاج المکلل، اس میں آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حنبلی ہونے کی صراحت کی ہے۔ لہٰذا ان کی جو عربی عبارت اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ عبد القادر جیلانی بن ابی صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کا نسب حضرت حسین بن علی تک پہنچتا ہے ماں کے اعتبار سے، اور باپ کے اعتبار سے حضرت حسن تک پہنچتا ہے۔ الشیخ ابو محمد الجیلی حنبلی المذہب ہیں اور زاہد مشہور ہیں، اور آپ شیخ حنابلہ میں سے ہیں۔ اسی طرح صدیق بھوپالی نے بھی اپنی تصنیف الحتۃ فی ذکر صحاح ستہ میں آپ کی حنبلی ہونے کی صراحت کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں، عربی عبارت اس کا ترجمہ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کی سچائی کی دلیل ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے، اور کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی امام احمد بن حنبل کے مذہب کے حامل اور آپ کے اقوال کے تابع ہیں، اسی لیے آپ کا ذکر بھی حنابلہ میں کیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں تھی جو میں نے عرض کی ہے کہ آپ مقلد ہیں اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اب وہ جو غیر مقلدین یہ کہتے ہیں نا کہ غوث پاک تو رفع یدین کرتے تھے، اس لیے اہل حدیث سے بالکل جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا رفع یدین کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ آپ
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نا جناب والا غوث پاک رفع دین کرتے تھے، اس لیے رفع دین کرنا ہی زیادہ بہتر اور درست ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ بھی دعویٰ کر دے، اعلان کر دے کہ وہ حنبلی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم تو کسی بھی امام کی تقلید نہیں کریں گے۔ تو یہ دو متضاد باتیں ہو گئی۔ تو لہذا ان بلاد میں چونکہ اکثر مسلمان احناف ہیں اور حنفی المسلک کے امام اعظم علیہ رحمہ کی تقلید کرتے ہیں، لہذا سب کو چاہیے کہ وہ امام اعظم کی تقلید کرتے ہوئے رفع دین کو ترک کر دیں، کہ رفع دین کا ترک یہ بھی شریعت سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے۔ تو لہذا چونکہ ہمارے یہاں پر رفع الدین کو ترک کرنے والی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، تو لہذا یہاں پر بہتر اور افضل اولا یہی ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے، تاکہ امت میں افتراق پیدا نہ ہو بلکہ اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے۔ اللہ سمجھ نصیب کرے۔